أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين الميامين المعصومين لا سيما بقية الله الأعظم في الأراضين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المبين بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة صلوات اللهم صل على محمد. ہمارے سلسلہ وار عرائض جو تھے وہ نبوت پر تھے، نبوت کے موضوع پر، اور نبوت میں کچھ مسائل ہے جو جاننے کے لائق ہے، اور ہم نے کہا ہم نبی کی پہچان کیسے کریں، ایک بڑا مسئلہ تھا، اور اس میں ہم نے کہا کہ قرائن اور کنٹیکسٹ، زمان، مکان، اس کا خاندان اور اس کے جو علامات ہیں ان سے بھی ہم نبی کو پہچان سکتے ہیں، ایک علامت ہی ہے۔ دوسری علامت ہے کہ ایک بڑا مستند نبی، ایک صاحب معجزہ، صاحب شریعت، اس نبی سے پہلے اس کی خبر دے دے، تو وہ کہے میرے بعد فلانی آئے گا، فلانی جگہ آئے گا، اور ان شرائط کے ساتھ۔ یہ بھی تیسرا ہمارے پاس انڈیکیشن ہے، کس کی؟ دوسری انڈیکیشن ہے نبی کو پہچانے کی۔ تیسرا، نبی کو جو ہم پہچانتے ہیں معجزے سے، کسے؟ معجزہ لے آتا ہے، ہم پہچان جاتے ہیں کہ یہ معجزہ لانے والا نبی ہے، ٹھیک ہے؟ ورنہ ہر کوئی دعویٰ کرے گا میں نبی ہوں، اس کا تھوڑی ہے کہ کوئی بہت بڑا سکالر ہے، جیسے بولی سینا کو اس کے شاگرد نے کہا، بہمن یار نے، سر آپ اتنے بڑے، آپ نے سب کچھ میدان مارا ہے، اب آپ کیا کریں؟ نبوت کا دعویٰ کریں، مجھے تو لگتا ہے نبی سے کچھ کام نہیں ہے آپ کے پاس۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ میں ایک دفعہ آئے تو صبح تھی، برف باری زبردست ہو رہی تھی اور نماز صبح کا ٹائم تھا، کہا بہمن یار ذرا پانی ڈال کے، نہیں تھے نا، ذرا پانی لے آؤ نہر سے اور میں وضو کروں۔ ان نہر کو وہ جو وہاں پر برف تھی وہ توڑنی پڑتی تھی، تب جا کے بہت سخت تھا، سردی وغیرہ۔ تو اس نے کہا سر میں کیسے اٹھوں، سردی بہت ہے مشکل ہے۔ تو اس نے کہا واہ واہ، مجھے ایک چیز آپ کو یاد دہانی کرانی تھی، وہ یہ کہ آپ مجھے کہتے ہیں نبوت کا اعلان کر دوں، تو میں تو نبی ہوں نا، آپ کو اب کہتا پانی لاؤ، نہیں اٹھ رہے ہو۔ اور ادھر دیکھو وہ مؤذن اذان دے رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ظاہراً دنیا میں نہیں ہے، وہ خود سے گرم بستر چھوڑ کے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے مسجد میں اعلان نبوت، اس کو بولتے ہیں نبی۔ سبق پڑھیں۔ بس کوئی بھی کہہ سکتا ہے میرے پاس نالج بہت ہے، آپ متاثر ہو جاؤ، اور آرڈنری بھی نہ ہو، ایکسٹرا آرڈنری نالج ہو، آپ کہہ دو اس کے نبی ہے۔ اتنا آسان نہیں ہے۔ تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم معجزہ طلب کریں یا نبی معجزہ لائے؟ آج کی بحث یہ ہے، کیا ضرورت ہے معجزہ نبی کیوں لائے؟ آپ چاہتے ہو نا معجزہ، کیا کرے؟ نبی معجزہ کرے یا نہیں؟ ہاں نا، نبی تب ہم بحث کا ہے ہماری شناخت نبی، وہ دعویٰ کرے میں نبی ہوں، خدا کی طرف سے میسیج آتی ہے مجھے، آپ کی گائیڈنس کے لیے بھیجا گیا ہوں، اور جناب علی میں اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے معجزہ لاتا ہوں، یا لوگوں نے کیا کیا؟ ڈیمانڈ کیا معجزہ دکھاؤ، ٹھیک؟ بس اس کو ہم دو جہت سے بحث کریں گے۔ معجزہ صدق دعوت نبی کا دعویٰ، میں خدا سے ملا ہوا ہوں، میسیج آتے ہیں، میرے اور خدا میں کنٹیکٹ ہے، اور رد و بدل ہوتی ہے خبروں اور میسیج کی، اور میں سچا ہوں اس میں، کس میں؟ ہاں، اس دعوے میں مجھے خدا کے ساتھ کنٹیکٹ ہے، اور خدا سے گائیڈنس ملتی ہے آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے بنوانے، تو اس کے لیے میں معجزہ کی ضرورت ہے، تاکہ میں
اپنے دعوے میں سچا ثابت ہو جاؤ. دوسرا جو مسئلہ اس میں وہ ہے، آیا اگر ہم نے کہا کہ معجزہ ضروری ہے کس کے لیے؟ نبی کے لیے. خاص نبی کے لیے، عام نبی کے لیے، ہر نبی کے لیے یا ایک خاص نبی کے لیے؟ ہاں، یہاں پر بحث ہے کہ معجزہ ہر نبی سے ہمیں نہیں چاہیے، بھی مسائل علمی ہے. شاید ایک دو اور لیکچر لگ جائیں اس میں کہ ان ڈائمینشنز کو، یہ لیٹسٹ ڈائمینشنز ہے، اگرچہ ان میں بعض کچھ آسپیکٹ وہ پرانے بھی ہیں. کلامی علم کا متکلم نے بہت کام کیا ہوا اس میں. تو میری نظر میں ہر نبی کے لیے، آپ سے پوچھتا ہوں، نبی کے لیے ضروری ہے معجزہ لانا؟ نہیں ہے. ہاں، معجزہ نبی کے لیے ہم نے کہا اس سے ثابت ہوتا ہے وہ سچا ہے، اپنی دعوے میں سچا ہے، نبی ہونے میں تو ضروری ہے. ضروری ہے، پر ہر نبی کے معجزہ لانا ہے، ہر نبی کو معجزہ لانا ہے، ایک سوال ہے. میرے خیال نہ، بعض رائے کافی ہے. یہ دو مسائل ہیں. پھر پہلا ہم شروع کرتے، کون سا؟ کہ معجزے کی ضرورت ہے کس کے لیے؟ وہ اپنے دعوے میں سچا ثابت ہو جائے. نبی میں خدا کے ساتھ دیکھیے، نبی کو خدا سے کنٹیکٹ ہے، اس کے پاس پوٹینشل ہے نبوت کا، وہ وحی کا جو ہم نے پہلے پڑھا. وہی ایک ایسا انٹریکشن ہے، ایک ایسا پوٹینشل ہے اندر نبی کے، جس سے وہ خدا سے کنٹیکٹ کر پاتا ہے، خدا سے میسیج لے سکتا ہے اور ان کے ساتھ وہ کنٹیکٹ ہوتا ہے. تو یہ عام آدمی کے لیے نہیں، ایسی چیز ہے ہی نہیں. ہمارے پاس آنکھ ہے، نبی کے پاس بھی آنکھ ہے، نبی آنکھ سے دیکھتا، ہم بھی آنکھ سے دیکھتے، لیکن نبی کے پاس وحی لینے کی جو قدرت ہے وہ ہمیں نہیں ہے. بس ہم یہاں پریشان ہیں، ہم سمجھ نہیں سکتے یہ نبوت کا تجربہ کیسا ہے. ہم نہ اس کو ایویلیویٹ کر سکتے، نہ انالیسس کر سکتے اس تجربے کو. یہ تجربہ نبی کا ہے بس. صحیح. تو اس کو نبی کو، اب عام لوگ کیا کس کو بتانا میں نبی ہوں؟ عام لوگوں کو. تو عام لوگوں کو کہاں معلوم کہ یہ نبی ہے یا نہیں ہے؟ نبی کو تو خود معلوم ہے نبی ہوں. سچائی دعوی نبوت کا کس کو منوانا ہے؟ ہاں، کس کے لیے؟ نبی کے لیے. بس اس سے کیا کچھ کرنا، اس کے لیے معجزہ کرنا تاکہ لوگ مانے اس کو نبی. وہ کن کے لیے آیا؟ وہ الذی بعث فی الامیین رسولا یتلو علیہم آیات، لوگوں کی ہدایت اور تزکیہ اور علم کے لیے. تو ایک سوال ہے کہ نبی کیا کام کرتے؟ نبی لاتے توحید، ذات و صفات و اسما کی بحث ہے نا، توحید افعالی، توحید ربوبی، توحید وغیرہ، یہ بحثیں ہیں. اور وہ لاتے ہیں بحث کس کی؟ تو نبوت کی، امامت کی، قیامت کی، اخلاق کی، ہے نا، احکام کی. ان کو معجزے کی ضرورت ہے. خدا ایک ہے، معجزے کی ضرورت ہے؟ بتاؤ. نہیں ہے، پھر معجزے کی ضرورت ہے. اور جھوٹ بولنا چاہیے یا نہیں بولنا چاہیے؟ نہیں بولنا چاہیے. معجزہ ضرورت ہے. معجزہ نہ لائے نبی، یہ خود بخود ثابت ہے. اس کو کیسے ثابت ہوتا ہے؟ معجزے کن سے نہیں. دین کس سے ثابت ہوتا ہے؟ عقل اور فطرت سے. ہمارے پاس، سب کے پاس عقل ہے، سب کے پاس فطرت ہے. اگر ہمارے نبی کے تعلیمات، عقائد، احکام اور اخلاق عقلی اور فطری معیار پہ نہ اترے، کون مانے گا؟ ماننا چاہیے. نہ مانے گا، نہ ماننا چاہیے. مدلل ہے، دلیل ہے، ثابت ہے، پروو ہے. میتھمیٹکس کیوں مانتے ہو آپ؟ سائنس کیوں مانتے ہو؟ سائنٹسٹ نے کہا یا وہ دلیل ہے، دلیل ہے، پروو کرتے ہو. بس کسی سائنٹسٹ نے معجزہ لایا کہ آپ مجھے ایز کا ڈیم سے اسکوائر مانو. کس طرح منواتا ہے؟ ٹو ایوری ایکشن دیر از اپوزٹ ریئیکشن. معجزے سے منواتا ہے. مشترا کلس اگر نہ مانک کس سے منواتا ہے؟ ہاں، خود اس میں جو سائنٹیفک لاز ہے اور امپیریکل اس کو پروو کر سکتے. بس معجزے کی ضرورت ہے. بس ہمارا دین بھی یہی ہے، چاہے اصول عقائد ہو، احکام ہو اور اخلاق ہو، اس میں
سمجھ آتا ہے دلیل سے، پر معجزے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا بھی یہی قول ہے؟ معجزے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ اچھا یہ کرے نبی کہے 2 2 4 ہے، 2 2 4 کو کہے 2 2 5 ہے، یہ معجزہ میرا، آپ مانو گی اس کو معجزہ؟ نہیں مانو گی. کیوں؟ بابا اس کا معجزے سے تعلق نہیں ہے، عقل کافی ہے. ہم بھی پروو کر سکتے 2 + 2 = 4، 2 + 2 = 5. نہیں اسے معجزے کرنے کی، اگر معجزہ کرے وہ کہے 2 2 5 ہے، عقل کے خلاف ہو. نہیں، ہم نے کہا دین ہو، شریعت ہو، عقل کے خلاف نہیں. ہائی گریڈ عقل ہو سکتی ہے لیکن کلیش ہو پارلر نہیں ہو سکتی، اینٹی نہیں ہو سکتی. پر معجزے کی ضرورت نہیں ہے. کن میں؟ بدیہات تعلیمات اسلامی، جو واضح ہے تعلیمات اسلامی، ان میں ہمیں ضرورت نہیں ہے. کس کی؟ معجزے کی ضرورت نہیں ہے. اور جناب علی وہ معجزے کے بغیر ثابت ہے. ہم عقل و شریعت، عقل اور ہمارے پاس فطرت کافی ہے ان کو پروو کرنے کے لیے. بھلے اب آپ کبھی کبھار معجزہ پھر کیوں کرتے؟ اس کا بھی جواب دوں گا. معجزے خود لائے ہیں انبیاء یا طلب کیا گیا؟ عموماً یہی ہے، طلب کیا گیا. لیکن کہیں کہیں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نہیں، معجزہ لائے گئے خود انبیاء کی طرف سے. اس سے پہلے کہ ان کو کیا کیا؟ طلب کیا گیا. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، خدا اذهب الی فرعون انہ طغی، جاؤ فرعون کے پاس، نے طغیان شروع کر دی ہے. وہ کہ انا ربکم الاعلی ہے نا. اس کے لیے اس کو کیا کہو؟ اذهب انت واخوک بآیاتی، میرے آیات. اب آیات کس کو بولتے ہیں؟ قرآن میں لفظ معجزہ نہیں استعمال ہوا، ایک دفعہ بھی نہیں. معجزہ علماء کا کام یہ ورڈ بنانا. قرآن میں آیت آیا، بینہ آیا ہے، ٹھیک ہے، سلطان آیا ہے، برہان آیا، لیکن معجزہ نہیں آیا. تو یہ معجزہ جو ہے لے کے آئے، یا جو کہا بے آیات، جاؤ تم اور تیرا بھائی حضرت ہارون علیہ السلام فرعون کے پاس بھی میری آیات کی. بعض آیات میں ہے کہ 10 آیات، کتنے؟ 9 آیات، یعنی معجزے برہان، ٹھیک ہے، 9 آیات لے کر. ان میں یاد بیضا تھا، عصا کو اژدہا بنانا ہے نا وغیرہ. تو یہ جاؤ تم، خدا کے لوگوں نے کہا آپ معجزہ لاؤ، یا خود خدا کہہ رہا ہے یہ معجزے لے کے جاؤ؟ ہاں خود آ رہے. تو لیکن یہ کہ خدا کو منتظر نہیں رہنا لوگوں کا. خدا کا علم ما کان ما یکون ہے، تو اس کو معلوم تھا کہ اس کو ڈیمانڈ ہو جائے گی، ڈیمانڈ ہو جائے گی. تو اس وجہ سے بھائی نہیں ہے کہ پریپیئر کیا خداوند نے پہلے سے ہی ان کو، جاؤ تم معجزہ لے کے جاؤ. اگرچہ وہاں پر ایک آتا ہے کہ مگر میں لے آؤں آپ کے لیے معجزہ اپنی صداقت کے لیے، تو پھر تحقیق کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے کہ معجزہ، ویسا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس آدمی نے کہا معجزہ کرو؟ مثلا فاشارت الیہ کیف نکلف من کان فی المہد صبیا، حضرت مریم نے اشارہ کیا، میں تو روزہ رکھی ہوں بولنے کا، جب میرے بچے سے بات کرو. انہوں نے کہا ہم چھوٹے بچے، سیر کھار بچے سے کیسے بولیں؟ قال انی عبد اللہ. ٹھیک ہے، انہوں نے خود سے کہا میں عبد خدا، آتانی الکتاب و جعلنی نبیا. ٹھیک ہے، یہ معجزہ ہے نا چھوٹے بچے، شیر کھار بچے کا بولنا. تو یہ کون لے کے آئے؟ انہوں نے مانگا اس سے، حالات تقاضا کر رہے تھے. تو اس وجہ سے آپ یہ کہہ سکتے ہو، مثلا کہا انی جئتکم بآیۃ من ربکم، میں معجزہ لے کے آیا ہوں تمہارے رب کی طرف سے. بھلے انی اخلق لکم من الطین کحیۃ الطیر، میں مٹی میں سے ایک شکل بناتا ہوں کس کی؟ پرندے جیسی. فانفخ فیہ، میں اس میں پھونک مارتا ہوں، وہ طیر بن جاتا ہے، پرندہ بن جاتا ہے. باذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتیٰ باذن اللہ، میں
جو نابینا ہو اس کو بینائی دیتا ہوں، اور جو برس بیماری میں ہو تو اس کو میں شفا دیتا ہوں، اور انہیں احیل موتا، مردوں کو زندہ کرتا میں باذن اللہ، خدا کی اذن سے۔ وہاں پر ظاہر ہے کہ کنٹیکس میں ان سے ڈیمانڈ نہیں ہوا، چھوٹے بچے سے ڈیمانڈ نہیں ہوا، مگر دیکھیے جو یہودی پلیٹ فارم تھا وہ حضرت عیسیٰ کے مخالف تھے سلام اللہ، اس کی والدہ کے بھی مخالف تھے سلام اللہ، تو اس کا تقاضا زیادہ زیادہ کہہ سکتے تقاضے کو مد نظر رکھا اور یہ آیات لے کے آئے لوگوں کے سامنے۔ اچھا اب آپ کیا کہہ سکتے ہو، معجزہ جو لے آتا ہے نبی کس لیے لے آتا ہے؟ معارف تو خود عقل اور کس کے مطابق، عقل اور فطرت کے مطابق ثابت ہے، پھر معجزے اس کو ضرورت ہی نہیں معجزے۔ آپ کے عقید توحید، نبوت، امامت، قیامت، اس کو یا اخلاقیات، احکام، معجزے کی ضرورت نہیں ہے، عقل اور علم کافی ہے، بس اسی ثابت، معجزے کی ثابت نہیں ہوگا۔ لوگ جو ہے وہ عموماً دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ جو سچا آدمی ہو، پاک آدمی ہو، قول و فعل ہو اور افعال میں، کردار میں کیا ہو، صحیح ہو، نیک اور سچا ہو، اور علم لے کے آئے، مثلا شریعت، ہاں یہ لے کے آئے، یہ جی یہ نبی ہے، اور اس سے کہتے اگر تم سچے ہو تو معجزہ کرو۔ یہاں ذرا نکتہ ہے، کیا کیا ہوا، اخلاق میں اور نیکیوں میں اچھا آدمی جس کو عملاً دیکھا یہ پاک آدمی ہے، اچھا آدمی ہے، اور یہ آدمی جو ہے یہ علم بھی لے کے بھی آیا، عقائد، احکام، اخلاق وغیرہ، خود اس پر عمل بھی کر رہا ہے، تو سے وہ تضاد نہیں ہے، دوسرے الفاظ میں معصوم بھی ہے، ٹھیک۔ اب اس کو پھر ضرورت ہے، وہ مان جاتے اتنے میں، لیکن مسئلہ وہ ایمان لے آتے، کہہ رہے کہ اب ہم کیا معلوم یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، اتنے سے تو کافی نہیں ہے، سچا ہے لیکن نبی ہے کہاں سے ہوگا ثابت، سچا ہے لیکن نبی ہے کہاں سے ثابت، اس لیے معجزہ طلب کرتے تھے، کیوں؟ ہاں، لیکن آخرت کا مسئلہ، ایمان کا مسئلہ، ہم نے اب اس کی بات پہ ہر کچھ قربان کرنا ہے، سب کچھ قربان کرنا، تو ان کا حق بنتا ہے کہ وہ کیا کرے، معجزہ طلب کرے، یعنی معجزہ طلب نہ کرے تب بھی وہ اس سے متاثر ہے، تب بھی وہ اس کو اخلاقاً اور علماً و عقلاً اس کو فالو کرتے ہیں، لیکن چونکہ دین و ایمان، دنیا و آخرت و زندگی کا مسئلہ ہے، اس پر قربان کرنے کا مسئلہ، اس لیے وہ اس سے کیا مانگتے ہیں، معجزہ مانگتے ہیں۔ اس لیے ضرورت کس چیز کی ہوئی معجزے کی، کہ یہ سچا ہے، ورنہ کوئی جھوٹا بھی جینیس آدمی، کتنے لوگوں نے کہا، اسے اگسٹ کینٹ ہے آپ کے پاس، اس نے کہا میں پیغمبر ہوں متنبی کتنے سارے آئے، وہ بھی علمی شاہکار لے کے آئے، فقط علمی شاہکار لے کے آنا کافی نہیں ہے، ایمان لائے، اس پر عمل کرے اور جانے کی خدا ہے، اور بہت بڑا فلسفہ ہے، تو اس لیے انہوں نے اس کی دعوت کو قبول کیا۔ اچھا ان دنوں عقل اور علم نے اتنا ڈیولپمنٹ نہیں کی تھی جب انبیاء ہمارے پاس تھے علیہ السلام، معلوم ہے نا، اتنا علم نہیں، یہ سارے محققین بولتے ہیں کہ اصل فلسفہ جو ہے کہ کیوں تحریف کی جاتی تھی کتاب خدا کی، آج ان سے سنبھالا نہیں جاتا تھا، ان سے سمجھا نہیں جاتا تھا، موٹی موٹی چیزیں ویسے سمجھ جاتے تھے لیکن ساری باریک چیزیں نہیں سمجھ پاتے تھے۔ مثلا آپ کہیں قرآن میں ہے وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، تم جب وزن کرو گے وفا کرو، کم نہ تولو، صحیح ہے، وَوَزْنُ بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، ڈنڈی صاف ہونی چاہیے، گاڑ واجن پڑ گز میں اور مناسب، وہ کیا کرتے، ٹھیک ہے، وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ، بالے ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَعْوِيلًا، یہ اچھا کام ہے اور نیک کام ہے، اتنا تو سمجھ آئے، عقل سمجھتی ہے نا،
اگر میں نے 10 روپے آپ نے کہا 1 کلو ہے یا کلو ان دنوں پیمانہ ہوتا تھا پتھر صحیح اس کے ایک پتھر کے برابر دیا تو اگر وہ کم دے دے عقل نہیں مانتی اخلاق نہیں مانتا فطرت نہیں مانتی آپ اتنا تو سمجھ آتے قرآن بھی یہی لے کے آیا مثلا ان دنوں تورات بھی یہی لے کے آئے انجیل بھی یہی لے کے آئے تو وہ قبول کریں گے اتنا ان کو سمجھ لیکن اس کے علاوہ کہاں سے سمجھیں گے خمس دینا ہے بابا خمس ہمارا نقصان ہو جاتا ہے زکوٰۃ دینا ہے کیا تھا نام اس کا ابو لبانہ جو تھا اس کو کہا یا رسول اللہ مجھے وہ دے دے بیڑے دے دے تو اس نے کہا بیڑ دیا تھا وہ ذبح کرایا تھا اب مانگو دعا 100 برابر دے دے اس نے نہیں وہ اور کوئی مانگو دعا یہ نہیں اس نے اصرار کیا مجھے یہی پھر آخر بڑی اس کی بھیڑیں کتنی زیادہ ہوئی اس کو چھوڑنا پڑا مدینہ سے باہر چلا گیا اور پھر لوگ گئے اصحاب سال ہو گیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کو بھیج جاؤ اس سے اب زکوٰۃ لے لو اس کو بابا زکوٰۃ یہ میں نے خون پسینہ اکٹھے کیا تو نے تو وعدہ دیا تھا اچھا اب یہ کہہ رہے زکوٰۃ کو کیا کرے ٹیکس زکوٰۃ کو کیا سمجھ نہیں پا رہے آپ مجھے بتائے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مرتدین کی یلغار شروع ہوگی نا مرتدین کے سے جنگ وہ کون سے مرتد تھے ان کو بڑا بادشاہ دنیا سے چلے گئے اب نیا بادشاہ ہم نہیں دیں گے دہان چونا سے نہیں کریں گے بارگیننگ کریں گے ایسا نہیں دیں گے اگر ہو سکے تو نہ دیں ٹیکس لگ رہا تھا ان کو نہیں معلوم صدقہ دو گے جان بچ جائے گی ان کو نہیں معلوم خمس دو گے پاک ہو جاؤ گے اور آخرت مل جائے گی اور خدا کے مقرب بنو گی یہ ان کے ذہن سے باہر ہے تو ایسی تعلیمات اور بہت سارے نکیر و منکر ہزار مسائل ان کو کہاں سمجھ آئے گی یا یہ چیز کی من یحیی العظام وہی رمیم یہ قبروں میں دیکھتے حضرت نے کیا کہا مردہ زندہ ہو جائیں گے حساب ہوگا کتاب ہوگا یہ قبروں میں دیکھتے وہاں پر ہڈیاں ہے بکھری ہوئی سڑا ہوا من یحیی العظام یہ ہڈیاں جو بکھری ان کو کون زندہ کرے گا درحال کی بکھری ہوئی ہے وہی رمیم تو مطلب کیا ہوا وہ کہہ رہے آپ اس پہ ایمان لاؤ نبی کیا کہہ رہے اس پہ لاؤ ایمان یہ کیوں نہیں لا رہے استبعاد بعید جانتے ہیں کہ ایسا ہوگا نہیں سمجھ وہی نہیں سمجھ پاتے تھے پوری ٹھیک ہے اور اس لیے ان کو چاہیے تھا کہ وہ کانے کریں ان کو مثلا حضرت شعیب کے متعلق ہے اے شعیب ہمیں نہیں معلوم آپ کی بہت ساری باتیں سمجھ نہیں آتی ہمیں ماں نقول یہ بہت ساری جو آپ بہت باتیں بتا رہے ہو ہمیں سمجھ خود سری آیت ہے ہمیں نہیں سمجھ آتی پھر آخر میں تنگ آ گیا سواؤن علینا آواز لم تکن من الواعظین اب واز پڑھو ہمیں یہ نصیحت یہ نہ پڑھ ہم نہیں لانے والے ایمان نہیں لائے گی کیوں سمجھنا یا اجداد کے خلاف بولنا وجدنا علیہ آبانا قرآن کیا کہہ رہا ہے آباءہم لا یعقلون شمہم لا یہتدون وہ عاقل نہیں ہے وہ ہدایت نہیں پاتے تو انہوں نے کہا ہمارے اینسیسٹر کو بڑے بے عقل ہے احمق ہے ٹھیک ہے نا تو اس مسئلے میں جناب علی معجزات انبیاء کو دکھانے پڑے ہے نا معجزات دکھانے پڑے تاکہ یہ لوگ کیا ہو جائے رفتار دیکھتے کردار دیکھتے افکار دیکھتے نیکیاں دیکھتے اس کا تمام بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں مثلا محمد امین اسی کو بولتے محمد صدیق اسی کو بولتے سلام اللہ علیہ ٹھیک ہے تو اگر یہ معجزہ بھی لائے گا اپنے دعوے کے مطابق بھی ہوگا تو یہ مانیں گے سلام اور پھر یہ بن گئی تھی اس کے بعد کتنے نبی آئے 1,24,000 اگر 10 نے ایسے کیا 20 نے ایسے کیا تو لوگوں کو ہو گیا نا اب میمورائز ہو گیا نا ان کو آگے نا سمجھ کہ نبی ہوتا ہے جو دین لے کے آتا ہے اور وہ گائیڈ کرتا ہے خدا کی طرف سے وہ معجزہ بھی لے آتا ہے ہاں جی جس طرح ہمارے ہاں ہوا جیسے امام دنیا سے چلے جاتے تھے سلام اللہ علیہ نئے امام کون ہے 4 بیٹے ہیں امام جو شہید ہو گئے اس کے کتنے 4 ہے 5 ہے 6 بیٹے ان میں سے ایک ہی تو امام ہے اب یہ کون ہے ان کو بھی امامت کی تشخیص کا وہ
मयार नहीं था। कौन सा? अंदर आंखें नहीं है दिल की, इरफान नहीं है कि इमाम को पहचाने। ये क्या करते थे? बताए जी हम अमानत लाए हैं, खुम्स लाए हैं, ज़कात लाए हैं। कहाँ से? अपने इलाकों से। आप बताओ ये किस किस का है, कितना कितना है, सिक्के कितने हैं, सोना कितना है, चांदी कितने हैं, तमाम चीज़ें जो बता दे उसको हाँ यही इमाम है। जो नहीं बता पाता था उसको नहीं तो इमाम ने। हमने बड़े बूढ़ों से यही सुना है, इमाम, सच्चे इमाम की अलामत यही है। अब यहाँ भी आदत हो गई थी, हजरत आदम से लेकर आगे नूह अलैहिस्सलाम, लोगों में आदत होगी कि जो सच्चा नबी होता है नबी, वो खुदा के साथ कांटेक्ट में होता है, वो शरीयत लेके आता है, दस्तूर और गाइडेंस वगैरह, और मौजज़ा भी लाता है। अब इनको हो गई आदत, कोई से मैं नबी हूँ, ले आओ भाई मौजज़ा, ठीक है। उसका कुरान गवाह है, कालू इन अंतुम इल्ला बशरुन, अभी नहीं ना मालूम ये इनमें से कौन नबी है, कह रहे तुम तो हमारे जैसे इंसान हो, ठीक है। और तुरीदूना अन तसुद्दूना अम्मा कानू याबुदु आबाउना, तुम चाहते हो कि हम बुत परस्ती छोड़ जो हमारे अजदाद का की मीरास है, ठीक है। और फातू बिस्सुल्तान मुबीन, सुल्तान मैंने क्या कहा, बुरहान, सुल्तान, आया, ये किसका मौजज़ा नहीं है, इसका नाम यही है कुरान में। तो बस ले आओ, खुला हुआ मौजज़ा लेके आओ, हम मानेंगे। अब कौन डिमांड कर रहे? लोग ही। क्यों? आदत हो गई थी उनको कि नए नबी से मौजज़ा। अब उस वक्त नया नबी लाए मौजज़ा नहीं लाए, ज़रूरी है, ज़रूरत। फ़ाति बिआयतिन इन कुंत मिन अस्सादिकीन, सूरह शुअरा 154। बस ले आओ आयत अगर तुम सच्चे हो। आयत क्या मुराद? मौजज़ा। ले आओ मौजज़ा अगर सच्चे हो। देखिए सच्चाई और मौजज़ा। बस मौजज़ा किस लिए मांगते थे? जो नबूवत का दावा करे वो दावा में सच्चा हो। आम लोगों के पास वो पोटेंशियल नहीं है, इसी मौजज़े से समझ जाते थे कि ये अखलाक, किरदार, इल्म और ख़ानदान और इल्म में तमाम में अच्छा आदमी है, काबिल कबूल है, तो अक्ल भी मानती है, शरीयत भी अक्ल भी मानती है, फितरत भी मानती है, लेकिन मौजज़ा भी लाओ, हम ईमान लाएंगे। अच्छा, ये पहला पॉइंट हुआ। और अतमाम हुज्जत के लिए जब नबी ने लाया मौजज़ा, उसे क्या साबित हुआ? वो नबी है, सच्चा है अपने दावे में, और अब उसकी बात मानना वाजिब है, अतमाम हुज्जत। अब अगर जान गया और फिर न माने, फिर अजाब का मुस्तहिक हो जाएगा, ठीक है, और या इताअत करेगा। दूसरा पॉइंट मैंने क्या कहा था इसके मुतालिक, हर नबी को मौजज़ा लाना है या बैज़ों को लाना है? वहाँ हमने क्या कहा? बैज़ों को ही लाना है। उसकी वजह, हर नबी के लिए मौजज़ा लाना ज़रूरी है। कुरान में ऐसे कोई आयत नहीं है, ये पहली दलील हमारी। तो कुरान में आया होता हर नबी ला याती नबीयुन इल्ला बिसुल्तान इल्ला बिमसन बुरहान है इल्ला बिआयत, ना ऐसी कोई दलील नहीं है हमारे पास। बस इससे साबित होता है हर नबी के लिए मौजज़ा ज़रूरी नहीं। दूसरा, हम क्यों मांगते हैं या नबी क्यों ले आता है मौजज़ा? मौजज़ा क्यों लाता नबी? हाँ, ये सच्चा होना साबित करने। किस में? नबूवत के दावे में, ये बहुत ज़रूरी है। हाँ, वैसे हम कहते हैं हमारे 12 इमामों ने अलैहिस्सलाम इमामत का दावा किया, मंसूर मिनल्लाह, खुदा की तरफ से हम इमाम हैं। एक तो उनके पास इल्म भी था और दावा भी किया, ठीक है, दावा भी, ये ज़रूरी है नबी के लिए भी, इमाम के लिए भी। तो सिवाय 12 इमामों के किसी और ने दावा नहीं किया, ना इस्मत का ना इमामत का।